جو ارشد شریف سے ہوا ہے، جو ویڈیو دکھائی گئی ہے ٹی وی پروگرام پہ کل، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ٹی وی اینکر کے پاس کیسے ویڈیو آ گئی، جبکہ اس کی والدہ جو پوسٹ مارٹم کے ریزلٹس مانگ رہی ہیں ان کے پاس تو نہیں آئی، ٹی وی اینکر کے پاس کیسے آ گئی؟ اور میرا نمبر 2 سوال یہ ہے کہ کون اس کی تحقیقات کرے گا؟ کون اب کینیا سے کیوں نہیں انہوں نے کینیا فوری طور پہ لیٹر لکھا کینین اتھارٹیز کو، گورنمنٹ کو لکھنا چاہیے پوچھنے کے لیے کہ شروع کا تو بیان یہ تھا کہ جناب وہ رانگ آئیڈینٹی پہ مارا گیا ہے، اور اب واضح ہو گیا ہے کہ یہ ایک پلان کر کے تشدد کیا اس کے اوپر، اس کے بعد گولی ماری گئی۔ تو جب تشدد کیا وہ کون تھا جس کو سب سے زیادہ تکلیف تھی ارشد شریف کی رائٹنگ سے، اس کی تحقیقات، اس کی جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، کون تھا جس کو خطرہ تھا اس سے؟ کون تھا جس کو اتنا غصہ تھا کہ پہلے اس کے اوپر تشدد کرو پھر اس کو قتل کرو؟ یہ چیف جسٹس صاحب یہ صرف سپریم کورٹ کر سکتا ہے، ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے اب۔ انویسٹیگیٹو ایجنسیز ان قاتلوں کے، ان چوروں کے، مجرموں کے ہاتھ میں ہیں، اور یہ جو آرمی آفیسر ہے اس کے اوپر کس کو اب اعتماد ہے؟ مجھے پتہ ہے انہوں نے کور اپ کیسے کیا، مجھے پتہ ہے کہ آتے ساتھ ہی پنجاب پولیس کو کس نے کنٹرول کر لیا۔ گورنمنٹ ہماری ہے، ہم ہیں پنجاب کے اندر، ہماری حکومت ہے، وہ پولیس کہیں اور سے کنٹرول ہو رہی ہے، اور اب پولیس سے میں ایف آئی آر نہیں رکوا سکتا، اور پھر کون سے کس نے جا کے اس کی ٹیپ ریلیز کی؟ یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے؟ ہم سر بنانا ریپبلک بننے جا رہے ہیں۔ بنانا ریپبلک کے اندر ادھر کوئی انصاف نہیں ہوتا، اس لیے وہ بنانا ریپبلک ہے۔ وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے، اور یہ جنگل کا قانون بننے جا رہا ہے، اور اس وقت یہ ملک کو بچانا ہے آپ نے۔ دیکھیں ملک اس وقت اداروں کے اندر، قوم جو ہے وہ اداروں کے اندر اعتماد کھو بیٹھی ہے، اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک اداروں کے بغیر نہیں چلتا، ادارے ملک کو چلاتے ہیں۔ مغرب میں اور ہمارے میں اور ڈیولپڈ ملک اور غریب ملکوں میں فرق ہی یہ ہے کہ ان کے ادارے مضبوط ہیں، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ یہاں مذاق بنا ہوا ہے کہ جی ایک آپ نے آفیسر کے اوپر ہاتھ رکھ جی ڈی جی آئی ساری فوج کو بدنام کر دیا۔ یعنی یہ اگر سوچ آ جائے جس معاشرے میں، مجھے بتائیں اس سے زیادہ تو دشمن اداروں کا اور ملک کا ہو ہی نہیں سکتا کہ جی ہمارے ادارے کا نام ہی نہ لیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پیچھے تھا فیصل، مجھے پتہ اس نے سارا کروایا ہے، مجھے پتہ اس نے ماسٹر مائنڈ کیا سب کچھ، کیونکہ میں 3.5 سال پرائم منسٹر تھا، میرے نیچے تھی ایجنسیز، مجھے پتہ ہے کیسے چلتی ہیں ایجنسیز، مجھے اندر سے انفارمیشن آ رہی تھی۔ اور میں اگر ملک کا ایکس پرائم منسٹر ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر سکتا، اور اگر یہ کہنا کہ جی عمران اپنا سیاست چمکانے کے لیے کر رہا ہے، مجھے سیاست چمکانے کے لیے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت سارے پاکستان کے اندر کہیں چلے جائیں، ایک اگر پارٹی کبھی بھی اتنی مقبول ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ آج یہ پارٹی ہے، اور وہ یہ نہیں کہ میں نے کوئی بڑے کارنامے دیے ہیں، وہ ان چوروں کو دیکھ کے قوم ہماری طرف آ گئی ہے، اور اسی لیے ہمیں ضرورت نہیں پڑی کہ کسی کے اوپر الزام لگائیں تاکہ میری سیاست اوپر چلی جائے۔ یہ ملک کا مسئلہ ہے، اور چیف جسٹس صاحب یہ ملک کی فیوچر کا مسئلہ ہے، اور یہ فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس ملک کی عدلیہ کے اوپر ساری قوم دیکھ رہی ہے۔ اس وقت لگتا ہی ہے کہ بس یہ جو چاہے گا، یہ فیصل جیسے لوگ جو چاہے گا ان کے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا، اور یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے۔ ملک تب تکڑے ہوتے ہیں، میں پھر سے آپ کو کہوں، جدھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے۔ اور میں آخر میں خاص طور پہ پاکستان کی وکلا کمیونٹی کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ وکلا یہ سمجھ گئے ہیں کہ اب ان کی ذمہ داری ہے رول آف لا، قانون کی حکمرانی قائم کرنا پاکستان کی وکلا کمیونٹی کی ذمہ داری ہے، اور یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں۔ ہر وہ آدمی جو اس ملک میں رول آف لا چاہتا ہے، اور رول آف لا کے بعد ہی حقیقی جمہوریت آتی ہے، اور حقیقی جمہوریت ہی حقیقی آزادی ہوتی ہے، یہ سب اکٹھے چلتے ہیں۔ اس وقت کچھ بھی نہیں ہے یہاں،
تو میں وکلا کے اوپر بھی آج ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں امید لگاتا ہوں کہ آپ اپنا رول پلے کریں گے، اور میں اپنے سارے جو آج لوگ آئے ہیں اور جو آج جدھر سے ہماری مارچ شروع ہو رہی ہے، میں آج سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ عمران خان کے لیے نہیں ہو رہا سب کچھ، یہ آپ سب کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ اس ملک کے مستقبل کی جنگ ہے، یہ اس قوم نے جیتنی ہے۔ آزادی قومیں اپنی آزادی کی جنگ جیتتی ہیں۔ عمران خان تو میں تو کوشش ہی کر سکتا ہوں، لیکن آپ سب نے اس میں شرکت کرنی ہے، کیونکہ مستقبل آپ کا ہے اور آپ کے بچوں کا ہے، اور جب تک کہ ایک قوم اپنی آزادی چھینتی نہیں ہے، آزادی کوئی پلیٹ میں نہیں دیتا، تو اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے۔ میں تیار ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں اس کی پوری جدوجہد کروں گا، جب تک میں زندہ ہوں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور میں انشاءاللہ پنڈی پہنچوں گا، اور جب یہ قافلہ انشاءاللہ پنڈی پہنچے گا میں ان کو وہاں ریسیو کروں گا، اور میں سارے پاکستان سے اپنے لوگوں کو انوائٹ کروں گا، سب کو کہوں گا آئیں، کیونکہ یہ اس وقت جو اس ملک کی حقیقی آزادی میں شرکت نہیں کرتا، وہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ نے ہمارے دین کے اندر یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ظلم اور ناانصافی کے آپ مقابلہ کرو، جس کو کہتے ہیں جہاد۔ یہ اللہ کا ہوتا ہے، آزادی کے لیے کھڑے ہونا یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں، اور امر بالمعروف کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ جو چور سارے اکٹھے ہو گئے اور اوپر بیٹھ گئے ہیں، قومیں چوروں کے خلاف اور کرپشن کے خلاف لڑتی ہیں، کوئی ایک آدمی نہیں کچھ ٹھیک کر سکتا۔ تو میں ساری قوم کو آج دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس مارچ میں شرکت کریں، اور انشاءاللہ جب میں پنڈی جس دن میں آپ کو دعوت دوں گا، آپ نے سب نے پنڈی آنا ہے اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ۔